عورت کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ حقوق نہیں ہے، وہ رائٹس نہیں ہے۔ یہ جن رائٹس کے چکر میں، وہ جس برابری کے چکر میں یہ سارا شور، یہ سارے معاملے، یہ سارے بکھیڑے اٹھتے ہیں نا، یہ تمام کی تمام بیسک بنیاد جو ہے نا وہ برداشت ہے۔ عدم برداشت کی وجہ سے اس کو اپنی برابری چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ مرد سے اوپر ہے۔ مرد گھر سے نکل کے جو روزگار کما کے لاتا ہے نا، وہ عورت کے لیے کتنا مشکل ہے یہ تو عورت نے دیکھ لیا۔ لیکن یہ سب اسے اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ باہر گھر سے نکل کے جن رنگینیوں سے اس کی آنکھوں کی تشنگی مٹتی ہے نا، بس وہ رنگینیاں میسر آ جاتی ہیں اسے، تو وہ پھر اپنے اس روزگار کی مصیبت کو ذرا سہل کر لیتی ہے یا سمجھ لیتی ہے۔ باقی بہت ساری جگہوں پہ عورت مرد سے بلند ہے، عورت مرد سے زیادہ حقوق رکھتی ہے، مضبوط ہے۔ صرف اور صرف ایشو عورت کا یہ ہے کہ عورت میں برداشت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے خاص طور پہ ہماری بہنوں کو، کہ یہ جو فیمیل کاؤنٹٹی ہے کائنات میں وہ میل کاؤنٹٹی سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اناج میں، پھلوں میں دیکھیں، درختوں میں دیکھیں، چرند میں دیکھیں، پرند میں دیکھیں، انسانوں میں دیکھیں، فیمیل کاؤنٹٹی میل کاؤنٹٹی سے بہت ہی زیادہ ہے۔ بکریاں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، بکرے کم۔ گائے آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، بیل کم۔ بھینسیں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں، سانڈ کم۔ اسی طرح پرندوں میں ہے، مچھلیوں میں ہے، پانی کی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو فیمیل کاؤنٹٹی میل کاؤنٹٹی سے بڑھ کے ملتی ہے۔ اب جہاں اکثریت ہو وہاں آپ اقلیت ہونے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا بے وقوفی والا تو معاملہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اکثریت میں ہونے والے اقلیت کی بات کیسے کر سکتے ہیں، یا اقلیت میں رہنے کی یا اقلیت اپنانے کی یہ سوچ ان کو کہاں سے آئی۔ اس کا مطلب وہ مینٹلی طور پہ مرد سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ پر لیکن ہم لوگ اس بات کو ایسے نہیں دیکھتے، ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مینٹلی طور پہ ایک عورت مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ بس عورت کے اندر سے عدم برداشت کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اگر ختم ہو جائے تو عورت اس کائنات کی بے مثال تخلیق ہے۔ عورت کا صرف اور صرف ایک ہی ایشو ہے جس کی وجہ سے عورت اپنی ذات کو کھو دیتی ہے، اپنی رنگینیاں کھو دیتی ہے، اپنا حسن کھو دیتی ہے، اپنی نزاکتیں کھو دیتی ہے، اپنی وفائیں کھو دیتی ہے، اپنی محبتیں کھو دیتی ہے، اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہے صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے، اور وہ ہے اس کا عدم برداشت۔
اب اس ٹائم اس دنیا میں جو عورتوں کی تعداد ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ایک ہی کرو۔ ایک شادی کرنا بالکل اپنی جگہ پہ درست فرمائش ہے، ایک ہی نکاح درست فرمائش ہے، لیکن عورت کے حصے میں اللہ نے بخت رکھا ہے۔ تمہیں گھر کا بخت چاہیے، ہو سکتا ہے تیرے حصے میں اتنا بخت نہ ہو، جو دوسری آئے گی اس کے حصے میں بخت زیادہ ہو، لیکن عدم برداشت کی وجہ سے وہ دوسری کو پسند نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے تیسری آ جائے تو بخت اور بڑھ جائے، چوتھی آ جائے تو اور زیادہ بخت بڑھ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سے تعلیم فرمایا ہے، ان کے ازدواج کا اور نکاح کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور پھر ان کے ہاں خوشحالی بھی آئی ہے، محبتیں بھی آئی ہیں، بھوک بھی مٹی ہے، تنگی بھی گئی ہے۔ یہ تو وہ پریکٹیکل ہے جو آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک خطرناک پہلو ہے یہ، جو عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے تو ان کی جو نفسانی اور جسمانی خواہشیں ہیں وہ کہاں پوری ہوں گی؟ مرد تو انگیج ہوتے جا رہے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، مرد تعداد میں کم ہے، وہ بڑھ کر ہیں، پھر وہ ان مردوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے جو مرد پہلے سے کسی عورت کے ساتھ نکاح میں ہیں۔ اب جو پہلے سے کسی عورت کے نکاح میں ہے اس پہ باہر کی کسی عورت کا حملہ ہو جاتا ہے، اس کی نزاکتوں کا حملہ ہو جاتا ہے، اس کی نظروں کا حملہ ہو جاتا ہے، اس کی لطافتوں کا حملہ ہوتا ہے، اس کی محبتوں کا حملہ ہوتا ہے، اس کے اپنے وجود کی پیاس کا حملہ ہو جاتا ہے، اور وہ مرد اس حملے میں آ جاتا ہے، تو یہاں بیٹھی نکاح والی عورت کہتی ہے دیکھو بندے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے، میں گھر میں بیٹھی ہوں پھر بھی وہ کسی دوسری کی طرف جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دوسری کی طرف جائے یا نہ جائے، وہ جو فورس اتنی تیار ہو چکی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، اس فورس نے آخر کہیں تو اٹیک کرنا ہے۔ وہ جہاں اٹیک کرے گی وہ صاف ظاہر ہے تمہارے ہی گھر میں اٹیک کرے گی۔ جو تم نے اپنے پھاٹک بند کیے ہوئے نا ان پھاٹکوں پہ حملہ ہونا ہے، پھر وہ حملہ تمہارے صرف پھاٹک ہی نہیں بلکہ تمہاری پٹڑیاں تو کیا اسٹیشن بھی اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، پورا گھر تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، صرف ایک عدم برداشت کی اس ہلکی سی چھوٹی سی نہ سمجھنے آنے والی اس بے وقوفانہ ایلیمنٹ کا کتنا بھیانک دھماکہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ عورت کے عدم برداشت کے چکر میں خود بھی گئی، اولاد بھی گئی، گھر بھی گیا، بندہ زیادہ طلاق دے دیتا یا چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا۔ وہی عورت اگر دیکھیں کائنات کو چلانے والا سب کا مالک وہ رب ہے، مرد نہیں ہے، یہ بات سوچ لیں۔ آپ کا خالق اور مالک وہ ہے، کفیل بنایا مرد کو ضرور گیا لیکن وہ بھی اس نے بنایا، اس کے کفیل ہونے کے معاملات بھی وہ سنبھالتا ہے۔ اب تم کفیل کو ٹھیک سے کفیل بننے دو، اور اگر کوئی تمہارا کفیل ہائی جیک ہو جاتا ہے تو تم کہاں جاؤ گے؟ یار وہ لوگ جو ویزے پہ کہیں جاتے ہیں کیا وہ اپنے کفیل کو اپنا ماتحت بناتے ہیں یا وہ کفیل کے ماتحت ہو کے رہتے ہیں؟ یہ ہے کہ مرد آپ کو کفیل بنا کے دیا گیا ہے تو کفیل کے تو ماتحت رہنا پڑتا ہے نا، یہ تو اصول ہے، یہ انٹرنیشنل اصول ہے، یہ ویزا کا اصول ہے، وہ ویزا جو آپ لوگ لے کے باہر ملک جاتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، یہ فوج جو بھیڑ بکریوں کی تعداد میں، جنات کی تعداد میں، یاجوج ماجوج کی صورت میں یہ جب نکل کے حملہ کریں گی تو میری بہنوں تمہارا گھر کہاں بچے گا؟ تمہارا کچھ نہیں بچنے والا۔ لہذا برداشت کا مادہ اپنائیے، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ بہنیں جو کسی سہارے کو ترستی ہیں، جن کی سر پہ چھت نہیں ہے، جن کی زندگی میں کوئی سایہ نہیں ہے، وہ جو بیوہ ہو چکی ہے، یا وہ بیٹی جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی سڑ رہی ہے، اس کا بوجھ بھی تو تمہارے کندھوں پہ جا رہا ہے نا۔ اگر تم اپنے مردوں کو اس طرح سے اجازت دے کے رکھو کہ وہ دو تین چار کرنے والے کو اپنے گھر کے اور اپنا روزگار کے معاملات اتنے سر کھپا دیتے ہیں کہ وہ چوتھی پانچویں کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اور اگر اسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو مالک کے کرم کی وجہ سے وہ اپنی دو چار بیویوں میں اس طرح خوش اور مست ہو جاتا ہے کہ اسے پھر باہر کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اوپر سے اس کو اگر سنت رسول سمجھ کے یا حکم رسول سمجھ کے، حکم رب کریم سمجھ کے اگر اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کی اپنی برکتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی رک جاتے ہیں، گھریلو خاندان بھی سنبھل جاتے ہیں، معاشرے سے برائی ہٹ جاتی ہے۔ اب 10 عورتیں نکاح میں ہیں اور 50 عورتیں بغیر نکاح کے گھوم رہی ہیں، تو ان کے اندر کے معاملات کہیں نہ کہیں تو سپارکنگ کریں گے نا۔ وہ کہاں کریں گے؟ اسی معاشرے میں کریں گے، اور معاشرے میں باہر کون نکلتا ہے؟ مرد نکلتا ہے۔ تمہارا مرد جب گھر سے باہر نکلے گا، تمہارے جیسی ہزاروں عورتیں اور پڑی ہیں جو سپارکنگ فیز میں سے گزر رہی ہیں۔ ان کی سپارکنگ جب آپ کے گھر کے کسی فرد پہ اٹیک کرتی ہے تو گھر تو آپ کا بھی جلے گا نا۔